شامی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ کل رات تک شاید آپ کو بھی اندازہ نہ ہو کہ اچانک سیز فائر ہو جائے گا، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب کیونکہ حملہ امریکی اڈوں پہ ہو گیا ہے تو شاید یہ معاملہ طول پکڑ جائے. دیکھیے، جب قطر پر جو امریکی اڈا ہے اس پہ حملہ ہوا اور پھر سعودی عرب کی طرف سے اس کی مذمت سامنے آئی، پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا، تو معلوم ہوا کہ عرب دنیا جو ہے اور ایران کے درمیان ایک بڑی خلیج واقع ہو جائے گی اور ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور یہ جنگ اب پتہ نہیں کتنا اس میں بڑھوتری ہوگی اور یہ کہاں کہاں پہنچے گی. ایک عجب صورتحال پیدا ہو گئی. تیل کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو گیا، ایک افراتفری پھیل گئی. جی، لیکن یہ کہ جب ہم صبح اٹھے تو دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک عجب یعنی کروٹ لی. انہوں نے اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ کر لیا اور وہ ثالث بن گئے. اچھا، وہ ایران اور اسرائیل پر اس طرح بات کرنے لگے اور اس طرح برسنے لگے جیسے وہ اس میں فریق نہیں ہیں. اور 2 روز پہلے تک وہ ایران پہ فریق حملہ کر رہے تھے. ایران میں رجیم کی چینج کی بات کر رہے تھے، ان کے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، خامنہئی کو دھمکا رہے تھے. لیکن اچانک انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے بدلی. اب وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے لگے، اور دونوں ملکوں کو اب کبھی انہوں نے کہا کہ ایران سے رابطہ ہوا ہے، پھر کہا اسرائیل نے ان سے رابطہ کیا ہے، پھر قطر سے ان کی بات ہوئی ہے. قطر کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے بات کرے. بہرحال کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا. جس سے پہلے بات کی، جس سے آخر میں بات کی، جس سے درمیان میں بات کی، اور پھر جو عرب دنیا ہے اس میں ایک بڑی ایک سراسیمگی تھی، ایک غصہ تھا کہ یہ کیا ہوا. یہ تو بڑا صورتحال جو ہے تب بہت ہی ایک تبدیل ہو سکتی ہے. کہ یعنی اگر امریکی اڈوں پر، جو ظاہر ہے کہ قطر میں جو امریکی اڈا ہے وہ قطر کی سرزمین پر ہے اور قطر کا حصہ ہے، تو جب وہاں حملہ ہوگا یا دوسرے ملکوں میں کوئی 9 یعنی کئی ملکوں میں میرے خیال 9 سے زیادہ اڈے جو ہیں 19 ہیں سر، 19. جی ہاں، 19 اڈے امریکہ کے موجود ہیں. بالکل. کوئی 50,000 کے قریب فوجی وہاں ہیں.